پارہ نمبر 23 وما لیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما لی لا اعبد الذی فطرنی وإلیہ ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون۔ میرے پاس کیا عذر اور بہانہ ہو سکتا ہے کہ میں اس معبود کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے، آخر تم بھی اسی کے حضور لوٹ کر جانے والے ہو۔ کیا میں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو معبود بناؤں کہ اگر رحمان کا ارادہ مجھے کوئی نقصان پہنچانے کا ہو جائے تو ان کی شفاعت مجھے نفع نہ دے سکے اور ان میں سے کوئی مجھے چھڑا بھی نہ سکے؟ اگر میں ایسا کروں تو یہ کھلی ہوئی غلط راہ ہے۔ میری بات تو سنو کہ میں تو تمہارے رب پر ایمان لا چکا ہوں۔ حکم ہوا کہ جا جنت میں داخل ہو جا۔ جیسے ہی وہ جنت میں داخل ہوا کہنے لگا کاش میری قوم کو بھی یہ بات معلوم ہو جاتی۔ میرے رب نے مجھے بخش دیا اور اکرام و عزت والے لوگوں میں مجھے شامل فرما لیا۔ اس کی شہادت کے بعد اس کی قوم پر آسمان سے کوئی بڑا لشکر ہم نے نہیں بھیجا اور ہم کو اس کی ضرورت بھی پیش نہیں آئی، بس ایک زور کی آواز نے پوری قوم کو پھاڑ ڈالا کہ ان کی زندگی کا چراغ بجھ کر رہ گیا۔ افسوس بندوں کی حالت پر کہ جب بھی ہماری طرف سے کوئی رسول انہیں راہ بتانے کو بھیجا گیا تو انہوں نے اس کی بات کو ہنسی میں ٹال دیا۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ان سے پہلے بہت سے زمانے کے لوگوں کو ہم نے ہلاک کر ڈالا کہ کوئی ایک بھی ان کی طرف واپس نہیں آ سکا؟ ابھی یہ سب کے سب ہماری قید میں گرفتار ہیں اور قیامت کے دن ان تمام کو ہمارے حضور پیشی میں لا کر حاضر کیا جائے گا۔ وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون۔ ان کے لیے مردہ زمین بھی ایک نشانی ہے کہ ہم اسے زندہ کر دیتے ہیں اور اس میں سے ہم نے اناج نکال دیا کہ یہ لوگ کھاتے جا رہے ہیں۔
زمین میں ہم نے اناج کے علاوہ کھجور اور انگور کے باغ بغیچے بھی خوب اگا دیے، اور زمین میں پانی کے جھرنے اور چشمے بھی جاری کر دیے۔ زمین کی ایسی پیداوار بھی یہ لوگ کھاتے ہیں جس پر ان کے ہاتھوں کی محنت نہیں، پھر بھی ہمارا شکر ادا نہیں کرتے۔ ہر عیب سے اللہ پاک ہے، جس نے سب مخلوق کو جوڑے میں پیدا فرمایا، زمین کی پیداوار میں اور خود انسان میں بھی، اور ان تمام چیزوں میں بھی جوڑے بنائے جسے یہ لوگ ابھی جانتے نہیں۔ ان کے سمجھنے کے لیے رات بھی ایک خاص نشان ہے، جس کے اوپر سے دن کو ہم کھینچ لیتے ہیں کہ یہ لوگ اندھیاریے کے گھیرے میں آ جاتے ہیں۔ سورج ایک خاص رفتار سے اپنے ٹھکانے کی طرف چلے جا رہا ہے، یہ اندازہ باندھا ہوا ہے غالب علم والے کا، اور ہم نے چاند کی منزلوں کو خاص انداز سے مقرر کر دیا، یہاں تک کہ اس کی عادت میں شامل ہے کہ کھجور کی پرانی ڈال کی طرح ہوا جاتا ہے۔ سورج کے بس کی بات نہیں کہ چاند کو جا پکڑے، اور نہ رات دن کے پہلے آ سکتی ہے، سب کے سب اپنے فلک میں تیر رہے ہیں۔ یہ ایک نشان بھی ان کے لیے کیا کم تھا کہ ہم نے ان کی اولاد کو ایک بھری ہوئی کشتی میں سوار کر کے انسانی نسل کو جاری رکھا۔ کشتی کی مثال اور بھی بہت سی چیزیں ہم نے پیدا کر دی ہیں تاکہ ان کی سواری کا انتظام ہوتا رہے۔ اگر ہم چاہتے تو ان کو غرق کر ڈالتے کہ کوئی ان کی چیخ و پکار کو سننے والا بھی نہ ملتا، اور انہیں اس مصیبت سے کوئی نجات بھی نہ دلا سکتا، مگر یہ ہماری مہربانی سمجھو کہ ایک وقت تک سامان زندگی برتنے کے لیے دیے جا رہے ہیں۔ جب انہیں یہ اطلاع دی جاتی ہے کہ اپنے آگے پیچھے آنے والی مصیبتوں سے بچنے کی فکر کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، ان کے رب کی طرف سے جب بھی کوئی نشان ان کے پاس آتا ہے اسے بے دھیانی سے ٹال دیتے ہیں، اور جب ان سے کہا جائے کہ اللہ نے تم کو جو رزق عطا فرمایا ہے اس میں سے حاجت مندوں پر بھی خرچ کرتے رہو، تو انکاری لوگوں نے ایمان والوں سے کہا کہ اللہ جسے چاہتا ہے کھانا دیتا ہے، تو پھر ہم کو کیا ضرورت پڑی کہ ہم کسی کو کھلائیں؟ تم لوگ کھلی ہوئی غلط بات کہتے ہو، اور کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو بتاؤ کہ قیامت کا یہ وعدہ کب پورا ہوگا۔ کچھ زیادہ انتظار ان کو نہیں کرنا پڑے گا، معمول کے مطابق جب کہ لوگ اپنے جھگڑے بکھیڑوں میں مصروف ہوں گے اور اچانک ان کو ایک زور کی چنگھاڑ دھر لے گی، اتنی سکت بھی ان میں نہ ہوگی کہ کسی کو کچھ وصیت کر سکیں، اور کوئی بھی اپنے گھر والوں کے پاس واپس نہ جا سکے گا۔ ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون سور میں پھونک ماری جائے گی کہ یکایک اپنی قبروں سے نکل کر اپنے رب کے حضور دوڑتے بھاگتے جمع ہو جائیں گے، کہیں گے ہائے ہماری بدبختی
کس نے ہم کو ہماری قبروں سے نکال باہر کیا؟ جواب پا جائیں گے کہ رحمان کا وعدہ پورا ہونے کا یہ وقت آ گیا، اور رسولوں نے جو خبر دی تھی سچ سچ ثابت ہو گئی۔ بس ایک زور کی آواز نے ان سب کو جمع کر کے ہمارے حضور جمع کر دیا۔ آج انصاف کا ایسا دن آ گیا کہ کسی پر بھی ظلم نہ کیا جائے گا، اور تم کو تمہارے کیے ہوئے کاموں کا بدل مل کر رہے گا۔ بے شک جنت والے اس دن عیش میں مشغول ہو کر خوش دلی سے آپس میں باتیں کر رہے ہوں گے۔ وہ اور ان کے جوڑے گھنی چھاؤں میں شاہی تختوں پر تکیہ لگائے آرام کا لطف لے رہے ہوں گے۔ ان کے لیے جنت میں طرح طرح کے میوے ہوں گے، اور جو چیز طلب کریں گے فوراً ملتی رہے گی۔ رحمت والے رب کی طرف سے سلام سے بھرپور قول ان کے حق میں جاری ہو گیا۔ اعلان ہوگا کہ اے مجرم لوگو، آج تم الگ ہو جاؤ۔ اے آدم کے بیٹو، کیا میں نے تم سے یہ وعدہ نہ لیا تھا کہ تم شیطان کی بندگی نہ کرنا؟ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ بندگی تو صرف میری ہی کرنا، یہی سیدھا راستہ ہے۔ پہلے لوگوں میں تمہاری انسانی برادری کی بڑی تعداد کو شیطان نے بے راہ کر دیا، کیا پھر بھی تم عقل سے کام نہ لوگے؟ لو، اب اس کا نتیجہ تمہارے سامنے جہنم ہے، جس کا وعدہ تم سے کیا جاتا تھا۔ ہماری نافرمانی کا وبال چکھنے کے لیے آج اس میں داخل ہو جاؤ۔ آج کے دن ہم ان کے منہ کو سیل لگا کر بند کر دیں گے، اور ان کے ہاتھ ہم سے بات کریں گے، اور ان کے پیر گواہی دیں گے ان سب کاموں پر جو یہ لوگ کیا کرتے تھے۔ اگر ہم چاہتے تو ان کی آنکھیں مٹا کر اندھا بنا دیتے، پھر راستے کی تمنا بھی کرتے تو کہاں دیکھ سکتے تھے، اور ان کو کیا دکھائی دیتا؟ اگر ہم چاہتے تو ان کے چہروں کے روپ بدل کر اچانک ان کی صورتوں کو مٹا دیتے کہ اپنی جگہ پر کھڑے کے کھڑے رہ جاتے، نہ آگے بڑھ کر راہ پا سکتے، نہ پیچھے ہٹ کر واپس جا سکتے۔ ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون۔ اور بعض آدمیوں کی عمر ہم بڑھا دیتے ہیں تو بناوٹ میں اسے کبڑا کر دیتے ہیں۔ کیا یہ منظر دیکھ کر بھی ان کو عقل نہیں آئی؟ ہم نے اپنے نبی کو شعر شاعری نہیں سکھائی، اور یہ علم ان کے شایان شان نہیں۔ انہیں تو نصیحت کا بھرپور بیان کرنے والا قرآن ہم نے عطا فرمایا، تاکہ جو کوئی زندہ ہو اسے چونکا دیا جائے، اور انکاری لوگوں پر ہماری طرف سے حجت پوری ہونے کا فرمان ثابت ہو جائے۔ کیا ان کو یہ بھی نہیں دکھتا کہ ان کی ضرورت کے لیے ہم نے چار پائے اپنے ہاتھ سے بنا کر ان کے قابو میں دیے، اور یہ اب ان جانوروں کے مالک بنے پھرتے ہیں، اور ہم نے ان جانوروں کو ان کے آگے عاجز اور تابع کر دیا۔ کچھ پر سواری کرتے ہیں اور کچھ چار پایوں کو کھا بھی جاتے ہیں۔ ان چار پایوں میں ان کے بہت سے منافع ہیں،
اور پینے کے لیے دودھ کے گھاٹ بھی، کیا پھر بھی ان کو نہیں سوجھتا ہمارا شکر ادا کیوں نہیں کرتے؟ پھر بھی انہوں نے اللہ کے سوا دوسروں کو اپنا معبود بنایا تاکہ مددگاری میں ان کو کام آویں۔ یہ کیا ان کی مدد کر سکیں گے؟ بلکہ الٹے ان کے معبودوں کا لشکر ہمارے حضور ان کے خلاف لایا جائے گا۔ آپ ان کی باتوں کو سن کر غم زدہ نہ ہوں، ہم جانتے ہیں جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں۔ کیا انسان کو یہ نہیں معلوم کہ ہم نے اسے پانی کی ٹپکتی بوند سے پیدا کیا؟ اب انسان کا حال یہ ہے کہ اس کے بیان میں جھگڑے کا پہلو نمایاں ہے۔ ہمارے لیے مثالیں بیان کرنے لگا اور اپنی پیدائش کو بھول گیا، اور کہنے لگا کہ ہڈیاں جب چورا ہو جائیں گی پھر اسے کون زندہ کر سکتا ہے؟ آپ کہہ دو کہ جس نے پہلی بار اسے پیدا کیا ہے وہی اس کو پھر پیدا کر کے دکھائے گا، اور وہ تو ہر طرح کی مخلوق بنانا جانتا ہے۔ یہ اسی کی قدرت کا نشان ہے کہ تمہاری ضرورت کے لیے ہرے درخت میں آگ کی خاصیت رکھ دی، جس کے ذریعے سے آگ کی چنگاری حاصل کرتے ہو۔ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کر دیا، کیا وہ ان کو فنا کر کے پھر ویسے ہی پیدا نہیں کر سکتا؟ کیوں نہیں؟ وہی تو ہے جو سب سے بڑا بنانے والا اور علم والا ہے۔ یہ اس کی شان ہے کہ جب کسی چیز کے بنانے کا فقط ارادہ کرتا ہے تو بس اس کا فرمان کافی ہوتا ہے کہ کن یعنی ہو جا، تو وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے۔ بس ہر عیب سے پاک ہے وہ اللہ جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہت ہے، اور تم سب کے سب اسی کی طرف پلٹا کر لائے جاؤ گے۔ سورت نمبر 37 الصافات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستسخرون وقالوا إن هذا إلا سحر مبين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل نعم وأنتم داخرون فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون۔ ابتدا اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحیم ہے۔ صف باندھ کر قطار میں کھڑے رہنے والوں کی قسم، پھر جھڑک کر ڈانٹ دینے والوں کی قسم، ان کی قسم جو نصیحت نامے کی تلاوت کرتے ہیں۔ بے شک تمہارا معبود صرف ایک ہے، وہی رب ہے تمام آسمانوں اور زمین کا اور ان کے درمیان کی سب چیزوں کا، اور سورج کے طلوع ہونے کے تمام مقامات کا رب بھی وہی اکیلا ہے۔ بے شک اس پار کے آسمان یعنی دنیا کے آسمان کو سجانے والے ہم ہیں۔ ہم نے ستاروں سے اسے زینت عطا کی، اور آسمان کو ہم نے ہر طرح کے شیطانی شر سے محفوظ کر دیا۔ اوپر کی مجلس کی طرف کان لگا کر سن لینا ان کے بس کی بات نہیں، ہر طرف سے ان کو مار مار کر بھگا دیا جاتا ہے، چاروں طرف سے آتش کے جھٹکے مار کر انہیں ہٹا دیا جاتا ہے، اور یہ عذاب ان پر ہمیشہ کا رہا۔ مگر کوئی اچکا شیطان ہمت کر کے جیسے ہی آگے بڑھنے لگے تو پھر اسے دھکیل کر ایک چمکتا انگارہ پیچھا کر کے اسے جلا کر بھسم کر ڈالتا ہے۔ آپ ان سے پوچھو کہ ان لوگوں کا پھر پیدا کرنا مشکل ہے یا فرشتوں کا پیدا کرنا، جبکہ انسان کو تو ہم نے چپکتی لسدار مٹی سے پیدا فرمایا ہے۔ بس آپ کو تو تعجب ہوتا ہے اور یہ لوگ
مذاق میں بات کو ٹال رہے ہیں۔ جب جب ان کو نصیحت سے بات سمجھائی جاتی ہے اس کا اثر قبول نہیں کرتے، جب کوئی نشان دیکھتے ہیں تو اس کی بھی ہنسی اڑاتے ہیں، کہتے ہیں یہ سب کچھ نہیں، کھلی ہوئی جادوئی بات ہے۔ کیا جب ہم مر جائیں گے ہڈی مٹی کا چورا ہو جائیں گے اس کے بعد پھر ہم کو زندہ کیا جائے گا؟ اور کیا ہمارے اگلے باپ دادے بھی؟ آپ کہہ دو کہ ہاں سب کو اٹھایا جائے گا اور تم بہت ذلیل بھی کیے جاؤ گے، بس فقط ایک ہی زور کی ڈانٹ اور جھڑکی سے یہ لوگ زندہ ہو کر پھٹی آنکھوں سے یہ منظر دیکھ رہے ہوں گے، چیخ رہے ہوں گے، ہائے ہماری بدبختی، یہ تو انصاف اور بدلے کا دن آ ہی گیا۔ لو جس دن کا آنا تم جھوٹ بتاتے رہتے تھے وہ انصاف کا دن اب تم پر آ گیا ہے۔ احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين قالوا بل لم تكونوا مؤمنين وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون فأغويناكم إنا كنا غاوين فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون إنا كذلك نفعل بالمجرمين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين إنكم لذائق العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم على سرر متقابلين يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون قال هل أنتم مطلعون فاطلع فرآه في سواء الجحيم قال تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين إن هذا لهو الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم منذرين فانظر كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله المخلصين۔ حکم ہوگا کہ گھیر گھار کر جمع کر لیا جائے تمام ظالموں کو اور ان کے جوڑوں کو اور جن کی یہ لوگ عبادت کرتے تھے ان کو بھی ساتھ میں لایا جائے۔ اللہ کے سوا دوسروں کی عبادت کرنے والوں کو بھڑکتی آگ کی طرف ہانک کر لے جاؤ، ہاں ذرا دیر ان کو ٹھہراؤ کہ ان سے اور کچھ پوچھنا ہے۔ پوچھا جائے گا کہ تم کو کیا ہوا، تم ایک دوسرے کی کچھ مدد کیوں نہیں کر رہے ہو، بلکہ آج وہ اپنے ماتھے جھکائے ہوں گے۔ جب ان کو کچھ دیر کے لیے ٹھہرایا جائے گا تو آپس میں ایک دوسرے کی طرف منہ کر کے سوال جواب کرنا شروع کریں گے۔ کہنے والے کہیں گے کہ کیا تم ہی وہ لوگ ہو جو سیدھی راہ کا دھوکہ دے کر ہم پر چڑھے آتے تھے؟ وہ کہیں گے بلکہ تم خود ہی ایمان قبول رکھنا نہیں چاہتے تھے، ہم کو تم پر کچھ زور نہیں تھا بلکہ تم خود سرکش لوگ تھے۔ ہمارے رب کا فرمان ہم پر لاگو ہو گیا، اب ہم کو عذاب چکھتے ہی رہنا ہے۔
ہم نے تم کو بے راہ کیا، بے شک ہم خود بھی گمراہ تھے۔ بے شک آج کے دن عذاب میں یہ سب کے سب اکٹھے گرفتار ہیں۔ مجرم لوگوں کے ساتھ ہم ایسا ہی سلوک کیا کرتے ہیں۔ بات دراصل یہ تھی کہ دنیا میں جب ان سے یہ کہا جاتا کہ اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی نہ کرو تو یہ لوگ اپنا تکبر بتانے لگتے تھے اور کہتے تھے کہ ایک دیوانے شاعر کے کہنے پر ہم اپنے معبودوں کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں، بلکہ وہ تو ان کے پاس حق لے کر آئے اور سب رسولوں کی دعوت کی سچائی کا اعلان کرتے ہیں۔ انکاری لوگوں، بے شک اب تم کو دردناک عذاب چکھتے ہی رہنا ہے، اور تم کو تمہارے برے اعمال کے بدلے کے سوا کوئی اور سزا نہیں دی جا رہی ہے، مگر جو لوگ اللہ کے مخلص بندے ہیں وہ عذاب سے بچائے جائیں گے۔ سب کو معلوم ہو جائے کہ ان کے لیے بہترین رزق ہے، ہر قسم کے میوے، اور وہاں ان کا اکرام کیا جائے گا، نعمت سے بھرپور باغوں میں ان کا قیام ہوگا، ایک دوسرے کے آمنے سامنے شاہی تختوں پر براجمان ہوں گے، بہتی ہوئی صاف ستھری شراب کے جام کا دور چل رہا ہوگا، رنگ میں سفید اور پینے والوں کے لیے لذیذ ہوگی، وہاں ان کا کبھی بھی سر نہ دکھے گا اور کبھی فضول بکواس بھی نہیں کریں گے۔ بڑی بڑی آنکھوں والی نیچی نگاہ رکھنے والیاں ان کے پہلو میں ہوں گی، اتنی صاف ستھری گویا وہ انڈے میں حفاظت سے رہنے والے بیضے کی طرح ہوں گی۔ مجلس میں آمنے سامنے ہوں گے، دنیا کی زندگی کے بارے میں ایک دوسرے کے حالات پوچھ رہے ہوں گے۔ ان میں ایک کہنے والا کہے گا کہ میرا ایک پڑوسی تھا، وہ مجھے کہا کرتا تھا کہ کیا تو آخرت کو سچ جانتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے اور ہڈیوں کا چورا ہو جائیں گے تو ہم کو ہمارے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ فرمایا جائے گا کہ کیا تم جھانک کر اسے دیکھنا چاہو گے؟ وہ اپنے ساتھی کو جیسے ہی جھانکے گا تو اسے آگ کے ڈھیر کے بیچوں بیچ دیکھے گا، چیخ اٹھے گا کہ اللہ کی قسم، تو لگا ہی تھا کہ مجھے برباد کر ڈالے، اگر مجھ پر میرے رب کا فضل نہ ہوتا تو آج میں بھی عذاب میں گرفتار لوگوں کے ساتھ ہوتا۔ تو کیا اب ہم کو موت نہیں آئے گی؟ ہاں، بس پہلی بار کی موت ہو چکی سو ہو چکی، اب الحمدللہ ہم کو کسی عذاب میں جانا نہیں ہوگا۔ یقیناً یہ بڑی کامیابی ہے۔ ایسی ہی کامیابی کے لیے ہر عمل کرنے والے کو عمل کرنا چاہیے۔ کیا یہ مہمانی اچھی رہی یا وہ کہ کسی کو زقوم کا درخت کھلایا جائے؟ ہم نے ظالموں کے لیے اس درخت کو آزمائش کا سبب بنایا، یہ درخت ٹھیک جہنم کی جڑ میں سے نکلتا رہے گا، اس کا پھل سانپ کے پھن کی طرح جیسے شیطانوں کی کھوپڑیاں ہوں، اس میں سے جہنمی لوگ کھائیں گے اور پیٹ میں بھرتے ہی جائیں گے، پھر اس کے کھانے کے اوپر انہیں گرم کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا، پھر یہ زہریلا طعام کھلا پلا کر ان کو آگ کے ڈھیر میں بند کیا جائے گا۔ انہوں نے اپنے باپ دادوں کو گمراہ پایا تھا، پھر بھی ان کے نقش قدم پر برابر دوڑتے ہی چلے گئے۔ ان کے پہلے بہت لوگ ایسی حرکت پر گمراہ ہو چکے تھے، اور ان میں بھی ہم اپنی طرف سے سمجھانے والے برابر بھیجتے ہی رہے۔ جن کو سمجھایا گیا تھا پھر بھی نہ مانے تو ان کا انجام کیا ہوا تم بھی دیکھ لو، مگر صرف اللہ کے خالص بندے عذاب سے بچ گئے۔ وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين
فراغ إلى آلهتهم فقال لا تأكلون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. نوح علیہ السلام نے ہم کو پکارا تھا، بس ہم بھی کیا خوب دعا کا جواب دینے والے ہیں. ہم نے نوح علیہ السلام کو اور ان کے گھر بار کو ایک بڑی مصیبت سے نجات عطا فرمائی، اور ہم نے نوح کی نسل کو ہی باقی رہنے دیا، اور ہم نے بعد میں آنے والے لوگوں میں یہ بات جاری رکھی کہ تمام جہاں میں نوح پر سلام ہی سلام ہو. نیکی پر چلنے والوں کے لیے ہماری جزا بھی خوب ہے. بے شک نوح ہمارے ایمان والے بندوں میں سے تھے. پھر ہم نے دوسروں کو ڈبا کر مار ڈالا. بے شک اسی کے طریقے پر ابراہیم بھی تھے. جب ابراہیم نے اپنے رب کے حضور جھکے ہوئے دل کا نذرانہ پیش کیا، جب ابراہیم نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا کہ کس کس کی عبادت میں کہاں تک لگے رہو گے، کیا اللہ کو چھوڑ کر جعلی معبودوں کی عبادت میں مشغول ہونے کا ارادہ کیے بیٹھے ہو؟ رب العالمین کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ پھر ابراہیم نے نگاہ ڈالی تاروں پر اور جی بھر کر انہیں دیکھا. ابراہیم نے اپنے ملنے والوں سے کہا میری طبیعت ناساز ہے. بس وہ لوگ ابراہیم کے پاس سے اٹھ کر واپس لوٹ آئے. ابراہیم نے چپکے سے ان کے معبودوں پر دھاوا بول دیا اور کہا کہ کیا تم کھاتے نہیں ہو؟ تم کو کیا پریشانی ہے کہ تم چپ ہو، بولتے نہیں؟ بس ابراہیم ان پر سیدھے ہاتھ سے ضرب لگانے لگے اور مار کوٹ کر توڑ پھوڑ کر ڈالا. میلے سے واپسی پر لوگ غصے میں ان کو پکڑنے آ گئے. ابراہیم نے ان کو للکار کر کہا کہ اپنے ہاتھ سے تراشے ہوئے کو کیسے پوجتے ہو، جبکہ تم کو ایک اکیلے اللہ نے پیدا کیا ہے، اور تم یہ کیا عمل کر رہے ہو؟ لوگ بولے کہ ایک ستون کھڑا کرو جس کے آس پاس آگ بھڑکا کر اسے زندہ جلا ڈالو. انہوں نے ابراہیم پر داؤ چلایا، لیکن ہم نے ان کو ذلیل کر دیا. آگ سے صحیح سلامت بچ جانے سے ابراہیم بولے میں تو اپنے رب کی طرف چلا، وہی مجھے راہ بتا دے گا. ابراہیم نے دعا کی اے رب مجھے صالح بیٹا عطا فرما. بس ہم نے اسے ایک حوصلہ مند بیٹے کی بشارت دی. جب یہ لڑکا اس عمر کو پہنچا کہ ابراہیم کے ساتھ ساتھ چلنے لگا، ابراہیم بولے کہ اے میرے بیٹے، میں خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ تم کو ذبح کر رہا ہوں. بس اب تم دیکھو کہ تمہاری کیا رائے ہے. جواب میں بیٹے نے کہا کہ اے ابا جان، آپ کو جو حکم دیا گیا ہے اس پر عمل کر ڈالیے، آپ مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں پائیں گے. بس جب دونوں نے ہمارا حکم تسلیم کر لیا اور ابراہیم نے اپنے بیٹے کو ماتھے کے بل ڈالا اور ہم نے صدا دی کہ اے ابراہیم، تو نے خواب میں دیا گیا ہمارا حکم سچ کر دکھایا. بے شک ہم بھی نیکی کرنے والوں کو خوب جزا عطا فرماتے ہیں. بے شک یہ ایک کھلی ہوئی کسوٹی تھی اور ہم نے اس کی جگہ فدیہ بھیج کر اس قربانی کی عظمت قائم رکھی. اس پر بیتی ہوئی آزمائش کی یادگار ہم نے آگے آنے والوں میں باقی رکھی کہ سلام ہی سلام ہو ابراہیم پر،
نیکی کرنے والوں کو کیا خوب جزا ہم دیتے ہیں۔ واقعی ابراہیم ہمارے ایمان والے بندوں میں سے تھے، اور بشارت دی ہم نے ان کو اسحاق کی جو بہت نیکی پھیلانے والے نبی تھے۔ ان پر بھی ہم نے خوب برکت فرمائی، اور اسحاق پر بھی، اور ان دونوں کی اولاد میں نیکی کرنے والے بھی ہوئے اور اپنا کھلا نقصان کرنے والے بھی پیدا ہوئے۔ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ وَآتَيْنَاهُمَا الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ أَتَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ اللَّهَ رَبَّكُمْ وَرَبَّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى الْيَاسِينَ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ وَإِنَّ لُوطًا لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخَرِينَ وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ وَبِاللَّيْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ اور بے شک موسیٰ اور ہارون پر احسان کرنے والے بھی ہم ہی تھے۔ ایک بڑی مصیبت سے ان کو اور ان کی قوم کو ہم نے نجات دی، اور ہم نے ان کی مدد فرمائی، بس پھر وہی غالب آ گئے۔ اور ہم نے ان کو ایک ایسی کتاب عطا فرمائی تھی جس کا بیان بہت صاف صاف تھا، اور ہم نے ان کو سیدھی راہ پر چلا دیا، اور ان کی دعوت کا تذکرہ آگے آنے والی نسلوں میں ہم نے باقی رکھا۔ سلام ہی سلام ہو موسیٰ اور ہارون پر، نیکی کرنے والوں کو ہم خوب جزائے خیر عطا فرماتے ہیں۔ بے شک وہ ہمارے بہت ہی ایمان والے بندے تھے، اور بلا شبہ الیاس بھی رسولوں میں سے تھے، جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا کہ کیا تم اپنے انجام سے ڈرتے نہیں؟ یہ کیا کرتے ہو کہ جو سب سے اچھا بنانے والا ہے اسے تم نے چھوڑ دیا اور بال کو دعا میں پکارتے ہو۔ اللہ رب ہے تمہارا اور تمہارے اگلے باپ دادوں کا بھی وہی رب ہے، بس انہوں نے الیاس کو جھٹلایا تو ہم نے ان کو عذاب میں گرفتار کر لیا۔ جو خالص ایک اللہ کو پکارنے والے تھے صرف وہی بچ گئے۔ ہم نے بعد میں آنے والوں میں اس بات کا چرچا جاری رکھا، سلام ہو الیاسین پر۔ ہم کیا خوب جزا دیتے ہیں نیک سیرت لوگوں کو۔ بے شک الیاس بھی ہمارے ایمان والے بندوں میں سے تھے، اور لوط بھی ہمارے رسولوں میں سے ایک رسول تھے۔ جب ہم نے لوط کو اور اس کے گھر بار والوں کو مصیبت سے نجات دی، مگر ان کی بوڑھی بیوی عذاب میں گھیرے گئے لوگوں میں شامل رہی، پھر ہم نے ساری قوم کو جڑ سے اکھاڑ کر تباہ کر ڈالا، اور تم ان کے ویران کھنڈروں کے پاس سے کبھی صبح کو گزرتے ہو اور کبھی رات میں بھی سفر کرتے ہو، کیا عقل سے کام نہ لوگے؟ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى 100,000 أَوْ يَزِيدُونَ فَآمَنُوا فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم
وما منا إلا له مقام معلوم وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون وإن كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين فكفروا به فسوف يعلمون ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون أفبعذابنا يستعجلون فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين وتول عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد للہ رب العالمین۔ اور تحقیق یونس بھی رسولوں میں سے ایک رسول تھے۔ جب وہ دوڑ کر سوار ہوئے ایک ایسی کشتی پر جو مسافروں سے پوری بھر چکی تھی، کشتی جب طوفان میں گھر گئی تو قرع ڈالا گیا، تب ان کا نام نکلا اور دریا میں دھکیل دیے گئے۔ بس ایک مچھلی نے ان کو نگل لیا اور یونس اپنے آپ ہی کو الزام دے رہے تھے۔ اگر تسبیح کرنے والے نہ ہوتے تو پھر مردے زندہ ہونے کے دن تک مچھلی کے پیٹ میں پڑے رہتے۔ بس پھر ہم نے یونس کو ایک چٹیل میدان میں ڈال دیا کہ بیمار تھے، اور ہم نے ان پر کدو کی بیل اگا دی، اور ہم نے ان کو 1,00,000 سے بھی کچھ زیادہ لوگوں پر رسول بنا کر بھیجا تھا۔ جب وہ لوگ ایمان لائے تو ہم نے ان کو ایک وقت تک سامان زندگی برتنے دیا۔ تم ان سے سوال کرو کہ تمہارے رب کے لیے بیٹیاں اور اپنے لیے بیٹے، کیا ہم نے فرشتوں کو زنانہ تخلیق میں بنایا ہو اور وہ دیکھ رہے تھے؟ سن لو کہ یہ لوگ کیسا بناوٹی اور جعلی جھوٹ بکتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اللہ کو اولاد ہے، بے شک یہ لوگ جھوٹے ہیں۔ کیا اللہ نے بیٹوں کے بجائے بیٹیاں پسند کر لیں؟ تم کو کیا ہو گیا ہے؟ تم یہ کیسے فیصلے کرتے ہو؟ کچھ تو خیال کرو۔ تو کیا اب بھی تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ کیا اس جھوٹے الزام پر تمہارے پاس کوئی کھلا ثبوت ہے؟ تمہاری کوئی مذہبی کتاب ہو تو اسے لا کر دکھا دو اگر سچے ہو۔ یہ لوگ اللہ اور جناتوں کے بیچ رشتے ناتے بتاتے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ خود جناتوں کو بھی معلوم ہے کہ ایک دن وہ اللہ کے حضور پکڑ کر لائے جانے والے ہیں۔ یہ سب ان کی بکواس ہے۔ اللہ تو ہر طرح کے عیب سے پاک ہے، مگر اللہ کے مخلص بندے اللہ پر کوئی عیب کبھی نہیں لگاتے۔ تم اور جن کو تم پوجتے ہو سب بے بس ہو۔ تمہارے جھوٹے طریقے پر بہکا کر کسی کو پھانس لینا تمہارے بس میں نہیں۔ تمہارے فتنے میں وہی پھنسے گا جس کو آگ کے ڈھیر میں بند ہونا ہے۔ فرشتے کہتے ہیں کہ ہم کو اپنا اپنا مقام اور درجہ معلوم ہے، اور بے شک ہم تو صف باندھے قطار میں ادب سے کھڑے رہتے ہیں، اور بے شک ہم تو اللہ کی تسبیح میں لگے رہتے ہیں۔ اس کے پہلے یہ لوگ تمنا کرتے تھے کہ پہلے لوگوں کی طرح کاش ہمارے پاس بھی کوئی نصیحت نامہ ہوتا تو ہم بھی اللہ کے خالص بندے بن کر بتا دیتے۔ نصیحت کی کتاب آئی تو انکار کر ڈالا، جس کا نتیجہ ان کو بہت جلد معلوم ہو جائے گا۔ ہمارے پیغام پہنچانے والے رسولوں کے بارے میں ہمارا فرمان پہلے سے جاری ہو چکا ہے کہ بے شک ان کی مدد فرمائی جائے گی، اور بے شک ہمارا لشکر ہی غالب آ کر رہے گا۔ ایک مدت مقرر ہے، تب تک ان کو نظر انداز کرو۔ آپ بھی دیکھ لینا، یہ بھی دیکھ لیں گے۔ ان کو کیا ہو گیا ہے کہ ہمارے عذاب کو جلدی طلب کرتے ہیں؟ عذاب جب ان کے گھر آنگن میں آ پڑے گا تو ڈرائے جانے والوں کی یہ صبح بہت نامبارک ہوگی، اور ایک وقت تک ان سے رخ پھیر لیجئے، دیکھتے رہیے، اور یہ بھی اپنا انجام دیکھ کر ہی فنا ہوں گے۔ آپ کا رب بڑی عزت والا ہے، ان کی بکواس سے پاک ہے۔ ہمارا پیغام پہنچانے والوں پر سلام ہی سلام ہے۔ سب تعریف اسی اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔